اس کے بعد 2 ہجری میں بدر ہوا ہے، غزوہ بدر۔ 2 ہجری کے 2-4 اور اہم واقعات آپ کو بتانا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، جن میں سے ایک کا نام بنو قینقاع تھا، ایک کا نام بنو نذیر تھا اور ایک کا نام بنو قریظہ تھا۔ ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوا تھا، جس کی اگر پاسداری کی جاتی ہے ان کے ساتھ جنگ کی نوبت نہ آتی۔ لیکن ان تینوں قبائل بنو قینقاع پہلے، پھر بنو نذیر نے اور پھر بنو قریظہ، ان تینوں قبائل نے یکے بعد دیگرے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہود کی سرشت کے اندر بدعہدی، جھوٹ، دھوکہ، یہ یہود کی طبیعتوں کے اندر، ان کی فطرت کے اندر جیسے کہ چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے سے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کرتے تھے اور اپنے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، دھوکے بھی کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دھوکے کرتے تھے۔ قرآن شریف میں آپ پڑھنے کے حالات زندگی جتنے ہیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان 3 قبائل میں سے جس قبیلے کے ساتھ نے معاہدہ شکنی کی وہ بنو قینقاع 2 ہجری بدر سے جیسے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے بتایا تھا کہ بدر رمضان میں ہوا۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا اس کو شوال کہتے ہیں۔ شوال کے اندر بنو قینقاع کے ساتھ معاملہ ہوا۔ شوال کی 15 تاریخ یا 16 تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بازار میں گئے، جو بنو قینقاع اس قبیلے کا جو بازار تھا، وہاں جا کر آپ نے ان کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، یا معاشر الیہود، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پکڑ اور اس آزمائش سے ڈرو جو قریش کے اوپر ہے، تم نے دیکھی رجسٹر نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں قریش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی، اللہ کی آزمائش تھی۔ تم اس سے ڈرو اور ایمان کا راستہ لے لو۔ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، یعنی تمہارا جرم ان سے بھی زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ تو مشرک کتاب نہیں مانتے، آسمانی تعلیمات نہیں ہیں ان کے پاس، نبیوں کو نہیں مانتے پچھلے۔ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تمہاری کتاب کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں جو تم پڑھتے ہو، اور پھر یقین تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا نہیں ہے۔ ان کی اپنی کتاب پڑھ کر بھی تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اب تم اگر میرا مقابلہ کرو گے اور ایمان لانے سے انکار کرو گے، تمہارے سامنے معاملہ ہوگا وہ اس سے زیادہ بدتر ہوگا جو مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نبی۔ باتیں بہت واقعی نہیں، واقعی تو اس طرح تھے تو حضور کی نبوت کے کرشمے دیکھ رہے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے صادق و امین ہونے کو، لیکن یہ تو انتظار میں تھے صدیوں سے آخری نہیں، اور ان کتابوں کے اندر علامتیں موجود تھیں۔ اور آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ جب ان کے آخری قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی بنو قریظہ کے ساتھ، تو بنو قریظہ کا جو اس کا محاصرہ ہوا یہ سن 5 ہجری کے خندق کے فوراً بعد، یہ 2 ہجری کی بات چل رہی ہے، 5 ہجری میں اس کی تفصیل آئی گی۔ ان کے سردار کا نام تھا کعب بن اسد۔ کعب بن اسد نے جب ان کا محاصرہ قریب ہوا، اس بنو قریظہ کی بات کر رہا ہوں 5 ہجری، اس نے بھی قوم کو جمع کر کے جب وہ بالکل ان کے آسان شل ہو گئے اور محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں آیا اور انہوں نے سینٹر کرنے کے قریب آ گئے، تو اس نے بھی قوم کو جمع کر کے 3 آپشنز دیے ان کے مقصدات۔ پہلی بات اس نے یہ کی کہ دیکھو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، یہ وہی نبی جن کا ذکر پاری کتاب ہے۔ تو پہلا آپشن یہ ہے اگر بچنا ہے، زندگی کی رائے کیا کرنی ہے، تو ہم ان کے ہاتھ میں ایمان لے آتے ہیں، اس طرح ہو جائے۔ اس پر اس کی قوم نے کہا تھا کہ ایمان نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ایسے پیشوا کتنا یہ پہچان ہے۔ یہ بنو قینقاع اس میں سے جو لوگ اہل ایمان تھے، ان سے ایک صحابی کا نام بہت مشہور ہے جو یہودیت سے اسلام کے قبائل ہے، عبداللہ بن سلام کا، یہ ان کی پوری کا قبیلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کہا کہ تمہاری کتابوں کے
یہ عہد کے اندر چلتا چلا آ رہا تو حضور نے کہا تمہیں عہد نہیں اپنا عہد پورا کرو. یہ لوگ مشتری ہو گئے اور سخت باتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ آپ کو آپ کا واسطہ قریش سے پڑا ہے. یہ جو مہینہ پہلے آپ نے جنگ کی ہے بدر کے میدان میں تو قریش تو کوئی ایسے لڑنے والے نہیں ہیں. آپ کا واسطہ ہم سے نہیں پڑا. جو آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو آپ کو پتا چلے کہ جنگ کہتے کس کو اور کیسے ہوتی ہے جنگ. تو وہ تو نہ تو کہاں تھے قریش تو لڑائی کا سلیقہ نہیں اور یہ کہتا کہ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. جنگ پر آمادہ ہو گیا حالانکہ امن کا معاہدہ کے ساتھ ہوا. اس پر اللہ تعالی شان نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم ظاہرین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک عبرۃ لأولی الابصار. تو اس پر جب انہوں نے یہ لوگ آمادہ ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی. یہ لوگ تھوڑا سا مدینہ سے باہر رہتے تھے اور رات میں ان کی طرف جب آپ کی فکر کی کہ ساری یہود کا طریقہ یہ تھا کہ یہ قلعہ بنا کر اس میں رہتے تھے اور جب یہ قلعہ بند رہتے تھے کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا تھا اس کے اندر چھوٹے قلعے اور چھوٹے گھر اور محلے ہوتے جیسے ابھی بھی پاکستان میں آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے جو پورے شہر ہوتے ہیں اس کے اندر سینکڑوں مکانات ہوتے ہیں لیکن اس قلعے کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا علاقہ کئی مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ سارا بند ہو جاتا ہے. خیر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے آبادی تھی اس زمانے میں لیکن باہر کیے تھے. تو جب آپ نے جا کر اس کا محاصرہ کر لیا 15 دن کے محاصرہ کر 15 شوال کو یا 16 شوال کو آپ نے محاصرہ کیا تو یہ شوال کا پورا مہینہ جو باقی دن رہ گئے دن اور شوال ذوالقعدہ کا ایک دن کیونکہ اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے جیسے بھی چل رہا ہے تو یکم ذوالقعدہ یا 2 ذوالقعدہ کو 15 دن کے محاصرے کے بعد یہ لوگ تھک گئے. ان کے آزاد جواب دے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہو کرم پر چھوڑ دیا کہ بس ختم ہو گئی بات اب جو مسلمان کرے تھے. تو اس وقت جو ابی بن کعب رئیس المنافقین وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا اور انہوں نے بیچ میں بچایا کہ جی آپ ان کو معاف کر دیں ان کو جو ہے وہ جلاوطن کر دیں اور ان کو جو ہے سزا نہ دی جائے. اس پر اور حضرت کچھ اور لوگوں نے بھی وہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو جلاوطن کر دیا. مال ان کا لے لیا گیا اور وہ مال جو ہے وہ غنیمت کے طور پر صحابہ کے درمیان تقسیم ہوا جیسے جنگ کا مال تقسیم ہوتا ہے اور یہ بدر کے بعد دوسری غنیمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اچھا اس میں ایک چیز بہت زیادہ آخری ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو خزرج قبیلہ تھا انصار اس کے ان کے ساتھ برادرانہ حلیفانہ تعلقات تھے لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہیں انصاری ہیں خزرجی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر اعلان کیا اس بات کہ میں باوجود اس کے ہمارے کے ساتھ تعلقات تھے دوستانہ مراسم تھے معاہدے تھے لیکن جب یہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو میں ان تمام تعلقات کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور میں رسول اللہ کے دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے میرا ان کے ساتھ کوئی مراسم نہیں ہے. میں جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ وہ اسلام کا ایک ادنا مطالبہ ہے ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہر مسلمان سے. آج اسلام کے ساتھ اور کفر کے مقابلے میں بدقسمتی دیکھیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے یہ لبرل
جنرل دنیا جتنی بھی ہے مسلمان اسلامی ممالک کے اندر، یہ اسلام اور کفر کی جنگوں میں کفر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا تعاون کفر کے ساتھ، اور اس تعاون کو یہ ساری دنیا کا ایک بہت بڑا جو کہنا چاہیے المیہ ہے۔ افغانستان میں جب امریکہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسلامی ملکوں نے بھی ساتھ دیا، ان کا کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے ان کافروں کے ساتھ مل کر فوجیں بتانی نیٹو کے ممالک کے اندر اسلامی ملک ان کی فوجیں باقاعدہ ہیں، اس کے ساتھ میں کفر کے جھنڈے کے نیچے اسلام کے سپاہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے اسلامی بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اس سے بڑی بدقسمتی اسلامی دنیا کی اور کیا ہو سکتی کہ جنگ کی قیادت کفر کر رہا ہے، آدمی نے کفر کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اس جھنڈے کے نیچے اسلامی ملکوں کی فوجیں اور اسلامی ملکوں کے سپاہی وہ اس جنگ کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان سے اسلام کی مطالبہ کرتا ہے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ چھڑے یا رسول اللہ یا قرآن یا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلے کے اوپر آواز ہو جائے تو مسلمان اپنا وزن کم سے کم مطالبہ ہے، یہ تو کوئی بہت بڑے تقوی کی علامت نہیں ہے، تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ اسلام کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ اسی لیے کلمہ توحید کے اندر پہلے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اعلان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، پہلے لا الہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا معبود، پھر الا اللہ ہے کہ اللہ جل شانہ معبود ماننا ہو، اللہ کے علاوہ دیگر جھوٹے خداؤں سے اعلان بیزاری، اعلان برات، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اور ہر مسلمان کو اس میں ہر موقع پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں کے اوپر کس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس کا وزن کس کے پلڑے میں ہے، اس کی زبان کس کے ساتھ ہے، اس کا دل کس کے ساتھ ہے، اس کا مال کس کے ساتھ ہے، اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے، اس کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں۔ اس میں مختلف درجات ہو سکتے ہیں، ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کم سے کم اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی رفیق، جو دل کے اندر ہے اس کی زبان کے اوپر ہونا چاہیے، جو اس کے دل کی کیفیت ہے اس کے اپنی زبان سے اس کا اظہار اسی بات کا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس ذات انصاف نے اس موقع کے اوپر اپنی تمام دوستیاں، اپنے تمام معاہدے، اپنے تمام برادرانہ تعلقات وہ بس خوش ڈال کر اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ جب آپ کے ساتھ کسی کی جنگ ہے تو وہ آپ سے پہلے ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پچھلے تمام تعلقات اس رستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتے۔